لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام وعلى خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا ومقتدانا ونبينا وهادينا ومحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني. صلوات بر محمد. معزز سامعین اکرام، واجب الاحترام، قبل اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے نکلے ہوئے جملے ہیں. کچھ تمہیدی گفتگو اس سے پہلے عرض کر دوں کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ تسبیح کی ایجاد کب ہوئی. تسبیح ہے زہرا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہم پڑھتے ہیں، یہ کب سے شروع ہوئی؟ عزیزان گرامی، تسبیح پہلے جو تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیسے پڑھتی تھیں؟ لکڑیوں کی ڈنڈی کو دھاگے میں باندھ کر تسبیح بنا کر اس کو پڑھتی تھیں. اس کے بعد 5 ہجری کو جب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی لا کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اسے گولی بنا کر اس کو دھاگے میں ڈال کر اس کی تسبیح بنایا سن 5 ہجری میں. اور جو حضور سرور کائنات نے یہ حدیث بیان کیا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، اب ہم جیسے ذاکر، ہم جیسے خادم، نوکر، حقیر اس کی وسیع تفصیل نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ نہ اتنا علم ہے، نہ پڑھا ہوں نہ لکھا ہوں. سنی سنائے علماء کرام کی مجلسیں جو اس فرش اعضاء کا صدقہ ہے جو مل جاتا ہے وہ سنا دیتا ہوں. حضور سرور کائنات نے حدیث بیان کی فاطمۃ بضعۃ منی، اور یہ وہ رسول ہے جو 1,23,999 نبیوں کا سردار ہے. آپ یہ سمجھیے کہ 1,23,999 نبیوں کا سردار حضور سرور کائنات
ان کے دہنے مبارک کے نکلے ہوئے جملے ہیں وہ بیان کر رہا ہے، اور جس کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے، کہیں یاسین کہہ رہا ہے، کہیں مزمل کہہ رہا ہے، یعنی تمام حضور سرور کائنات کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ کون بیان کر رہا ہے؟ وہ خالق کائنات بیان کر رہا ہے اپنے حضور کے لیے، اور پھر حضور سرور کائنات کے اوپر اللہ نے ایک حکم ان کو ایسا لگا دیا کہ وہ بغیر اس کے وحی کے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول وہ ہے جو میرے بغیر وحی کے کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی گفتگو نہیں کرتا، کچھ نہیں بولتا۔ اب یہ بولنے والا جو بول رہا ہے کہ فاطمہ میری دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اور حضور سرور کائنات 1,23,000 نبیوں کے سردار ہیں، اور جو دین اسلام کو حضور سرور کائنات نے لوگوں تک پہنچایا، سب نے مل کر پہنچایا، لیکن تمام عورتوں کے لیے، تمام خاتون کے لیے اللہ نے صرف ایک عورت کو منتخب کیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے رسول میں نے تم کو کوثر عطا کیا، میں نے تم کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے یہاں پہ معنی جو لیے گئے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ وہ رسول فرما رہا ہے فاطمۃ بنت منی۔ اب آپ یاد رکھیں، آپ غور کریں کہ فاطمہ ہیں کون، فاطمہ کا کردار کتنا بڑا ہے کہ تمام نساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار ہیں، تمام عورتوں کی سردار اس خاتون کو کہتے ہیں جسے نبی نے فرمایا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے رسول میں نے تم کو کوثر عطا کیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بیان کو لوگ چھپا رہے ہیں، جس کے اوپر جو مصائب گزرے ہیں وہ چھپایا جا رہا ہے، لیکن بحمد اللہ اب علماء کرام نے، ذاکرین نے اس بیان کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو مظالم کیے گئے ہیں ان کے اوپر اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک مجلسیں ہوتی تھیں، اب ماشاءاللہ مہینوں مہینوں ایام فاطمی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کے حق، اور حق کبھی دب نہیں سکتا، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ نعرہ تلوار۔ تو گفتگو یہ کرنا ہے باغ فدق۔ باغ فدق کیا ہے؟ باغ فدق ایک فارسی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، اور باغ فدق ایک حدود دائرے کو کہتے ہیں، حدود باغ کو کہتے ہیں۔ اصل اس کے معنی جو اصل چیز جو ہے جاگیر فاطمہ، جاگیر فاطمہ شہر ہے ایک فدق، اور یہ فدق جو ہے یہودیوں کا ہے، اور اس کو، اس باغ کو ملا کیسے اور کس سے ملا، کس نے دیا، اور کس کا حکم آیا کہ دے دو؟ عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات جب جنگ خیبر ہوئی اور جنگ خیبر فتح ہوا، اور جنگ خیبر فتح ہونے کے بعد پھر یہودیوں نے سازش کرنا شروع کر دیا کہ اب کس طرح سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ ہم خیبر میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، علی نے فتح کر لیا ہے، میرے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سازش ہو رہی تھی، اور یہ سازش حضور سرور کائنات کے پاس پہنچی۔ حضور سرور کائنات نے علی کو یہودیوں کے پاس بھیجا کہ علی تم جاؤ، ایسا ایسا سنائی دے رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف پھر سازشیں کر رہے ہیں۔
मौलाए कायनात गए और जाने के बाद तमाम उलमा यहूदी, बड़े बड़े उनके उलमा नुजूमी सबको बुलाया और बुलाने के बाद कहा, देखो मैं अली हूँ, मैंने खैबर को फतह किया है, तुम जानते हो कि खैबर को फतेह करने वाला अली है, तुम्हें मालूम है तुम फिर साजिशें कर रहे हो इस्लाम के खिलाफ। देखो मरहब को मैंने मारा है, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, और खैबर पे अलम हमने गाड़ा है, नस्ब किया है, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो, और इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश ना करो। तो उन लोगों ने कहा, मशवरा किया आपस में कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम जागीर फातिमा खैबर जो फतेह के मक्के के बाद जो यहूदियों ने उस बाग को मौला अली को दिया, तो अली ने कहा पहले लिख के दो, लिख के दो। तो उन लोगों ने लिखा कि हमने बाग़े फ़िदक हुज़ूर सरवर कायनात अल्लाह के रसूल को मैं देता हूँ, लिख के दिया। तमाम उमरा वो बड़े बड़े उलमा ने दस्तखत की, मौला अली ने की। उसके बाद मौला अली पलटे, हुज़ूर सरवर कायनात की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद रसूल अल्लाह ने पूछा, या अली क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, यहूदियों ने लिख के दे दिया है, खैबर आपको हिबा कर दिया, दे दिया है, और नहीं जो माले गनीमत में था, जो मिला था, वो सब कुछ बाग़े फ़िदक में जो कुछ था बाग़े फ़िदक उन यहूदियों ने वापस दे दिया है हमें। अब रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है। कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, और जिब्रील हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आयत लेकर भेजा, अताकल ज़विल क़ुरबा हक़्क़हू, या रसूल इसको क़ुरबा में दे दो। अब उस बाग़े फ़िदक को हुज़ूर सरवर कायनात ने 7 हिजरी को हज़रत फातिमा ज़हरा अपनी बेटी के नाम वो उसके कर दिया, जो दे दिया था वो दे दिया। वो हिबा जो किया गया बाग़े फ़िदक हुज़ूर सरवर कायनात ने अपनी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को दिया, और देने के बाद ये 7 हिजरी का वाक़या। अब अज़ीज़ान गिरामी 7 हिजरी गुजरी, 8 हिजरी गुजरी, 9 हिजरी गुजरी, 10 हिजरी गुजरी, 11 हिजरी को हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इंतकाल करते हैं। 4 साल तक वो मिल्कियत, वो जागीर फातिमा जो हुज़ूर सरवर कायनात ने अपनी बेटी फातिमा को दिया, 4 साल तक वो जागीर फातिमा के पास थी। अगर ये जागीर आम मुसलमानों के लिए होती तो मुसलमान मांगते, या रसूलुल्लाह इसमें हमारा भी हक़ है, हमको भी दिया जाए, हमको मिला जाए। और याद रखिए, देखिए जो चीज़ जंग में, हर वो ज़र्ब में घोड़े दौड़ाने से, कत्ल करने से, शहीद होने से जो हिस्सा मिलता है उसमें मुसलमानों का हक़ होता है। ये जागीर फातिमा है। देखिए जागीर और होती है, वारिस और होता है। वरासत बाप के मरने के बाद मिलती है, और जागीर ज़िंदगी में मिलती है। हुज़ूर सरवर कायनात ने उस जागीर को अपनी बेटी को दिया, किसी मुसलमान ने नहीं मांगा। जो एतराज़ करते हैं मुसलमान कि रसूलुल्लाह का हक़ नहीं था, हक़ नहीं था, अज़ीज़ान गिरामी हक़ को छिपाया जा रहा है। वरना ये जागीर फातिमा कोई छोटी मोटी मिल्कियत नहीं है, बहुत बड़ी मिल्कियत है।
جاگیر فاطمہ جسے ہم کہتے ہیں باغ فدق۔ اب سنیے، باغ فدق جو علاقہ ہے، جو شہر ہے، اس کے حدود ہیں شہر کے 20,000 درخت کھجور کے ہیں، 20,000 درخت کھجور کے ہیں، اس میں اور بھی باغات ہیں، اور جو باغات حدود کے باہر تھے، جو پہلے شہر کا دائرہ کھینچتا تھا، دیواریں اٹھتی تھیں، چہارداری ہوتی تھی، گیٹ لگتا تھا، وہ حدود کے باہر جو باغ تھا، اور باغ تھے اور پیڑ تھے وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں حضور سرور کائنات کے، وہ چیزیں جناب فاطمہ نے ان غریبوں کو دیا تھا کہ اپنی روزی روٹی چلا سکیں۔ اور جو باغ فدق جو اندر تھا 20,000 درخت تھے کھجور کے، جس کھجور کی ملکیت اتنی تھی بڑی کہ اس کھجور کو توڑنے سے سال بھر کا خرچ مدینے کا چلتا تھا۔ 20,000 درخت کھجور کے اس میں تھے۔ جاگیر فاطمہ چھوٹا موٹا رقبہ نہیں ہے، بہت بڑا رقبہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور نے دیا کس کو؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ لیکن عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات دنیا سے گئے، اس کے بعد کیا کیا مسلمانوں نے؟ پہلے خلیفہ حاکم بن کر ممبر رسول پر بیٹھے، اور جب بیٹھے تو وہ ملکیت کو چھین لیا گیا، اور چھین لینے کے بعد قبضے میں کیا، اور حضور کی بیٹی کو نہیں دیا۔ وہ ملکیت جو حضور نے اپنی بیٹی کو دیا، خلیفہ اول نے نہیں دیا، اور نہیں دینے کے بعد وہ ظلم کیا کہ اس کے بعد وہ ظلم جو ہے چھپایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ جانیے کہ وہ حق کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئیں، حق لینے کے لیے گئی تھیں، اپنا میراث نہیں تھی، ان کا حق تھا جو رسول نے اپنی زندگی میں دیا تھا، اور تحریر لے کر گئیں۔ تحریر کو جھٹلایا گیا، ہم اسے نہیں مانتے، گواہ لائیے، گواہ دیا گیا، اور گواہ ایسے جسے اللہ نے لولو والمرجان کہا، امام حسن و امام حسین کو بھیجا، ساتھ میں گئیں، اور لے جانے کے بعد ان کی بھی گواہی نہیں دی گئی، نہیں مانی گئی۔ اور جب حضور سرور کائنات کی بیٹی فاطمہ نے اس بابا کے رقعے کو پیش کیا دربار میں، وقت کے حاکم کو جو بن کر بیٹھا تھا رسول کے ممبر پر، اس نے اس رقعے کو چیر دیا، پھاڑ ڈالا، اور حضور کی بیٹی کو وہ حق نہیں دیا گیا، اور نہ دینے کے بعد حاکم وقت ملعون نے کچھ آدمیوں کو لے کر بھیجا، کہاں پر بھیجا؟ حضور کی بیٹی کے گھر، جس میں مولا کائنات اپنے گھر میں موجود ہیں، چند صحابی بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ دروازے پر گئے، آواز دی، علی باہر نکلو، علی باہر نکلو، ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ حاکم وقت کہ وہ چمچ تھے، وہ دولت اور شہرت والے لوگ تھے، جو غاصب تھے، جو اس کے گھر پر آئے، جس گھر پر حضور سرور کائنات بیٹی کے لیے سلام کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، اس گھر پہ یہ لوگ آئے، جمع ہوئے، لکڑیاں آئیں اور آگ لگا دی گئی۔ ہاں، زاداران مظلوم کربلا، مصائب فاطمہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ بی بی کے اوپر کیا کیا ظلم کیے گئے۔ عزیزان گرامی،
ان لوگوں نے درے رسول کو فاطمہ کے گھر پہ آگ لگائی اور خلیفہ اول نے پہلے لات مارا، اور جب لات مارا تو فاطمہ زہرا در و دیوار کے بیچ میں دب گئیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عجیب منظر تھا، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر پڑا، اور جب پڑا ارے محسن شہید ہو گیا۔ فاطمہ نے آواز دی، اے اسماء، اے فضہ، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے غص سے آنکھیں کھلیں، ارے جناب اسماء بی بی کا بازو تھاما اور اٹھایا۔ ارے کنفذ نے وہ ظلم کیا کہ شہزادی کو تازیہ نے مارے، شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس پر بھی ترس نہ کھایا۔ شہزادی کے کانوں سے بالیاں چھینا کنفذ نے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ظلم کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے۔ فاطمہ نے آواز دی، کنیز آئیں، شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، حجرے میں لے گئیں۔ ادھر ظالم گھر میں گھسے، علی کے گلے میں پھندا ڈالا، مسجد میں لے کر گئے۔ جب فاطمہ زہرا کو ہوش آیا، ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، علی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دربار میں گئیں، دیکھا علی کے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے۔ اب جب جناب فاطمہ نے منظر دیکھا، کہا خلو ابو الحسن، ارے علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، شہزادی مولا کائنات کو گھر میں لے کر آئیں، لیکن شہزادی چلنا پھرنا دشوار تھا، 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ہاں مظلوم کربلا، شہزادی کا مصائب سنیے، کس طرح سے اذیت تھی۔ شہزادی کو ڈاکٹر نے ریسرچ کیا ہے کہ اگر انسان کی کہیں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس پہ پلاسٹر چڑھا دیا جاتا ہے، اسے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پسلیاں جڑ نہیں سکتی۔ سانس لینے میں درد ہوتا ہے، آہ لینے میں درد ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں درد ہوتا ہے۔ ارے شہزادی نے کس طرح سے 75 دن گزارے۔ ارے شہزادی کی عمر 18 سال، 18 سال کی عمر میں شہزادی کے بال سفید ہو گئے، عصا کا سہارا لے کر چلتی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین۔ پروردگار